انسان کی اور خاص طور سے ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے نہ ہوتی ہے؟ بتاؤ، ہر ایک انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے یا بچی کے لیے ایسا رشتہ تلاش کرے جو نیک صالح ہو، صوم و صلات کی پابند ہو، نماز کی پابند ہو۔ ہر ایک کے دل و دماغ میں یہی چل رہا ہے، مائنڈ میں یہی چل رہا ہے، ذہن میں یہی چل رہا ہے، دل خواہش بھی یہی ہے، دل آرزو بھی یہی ہے، اور توقع بھی یہی کی جا رہی ہے۔ لیکن میرے دوست اور بھائیوں، رشتہ مل گیا، نکاح قریب ہے، یا یوں سمجھیے کہ نکاح بھی ہو گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، نکاح سے پہلے دنیا کی جتنی بھی برائیاں، یہ جتنی بھی غلط کام اور بے حیا والے کام، بے پردہ والے کام اور برائیاں، رسم و رواج دنیا کو دکھلانے کے لیے، خاندان والوں کو دکھلانے کے لیے اور گاؤں والوں کو دکھلانے کے لیے کیے جاتے ہیں یا کیے جا رہے ہیں، اور نکاح کے بعد بھی کیے جاتے ہیں۔ میں تمام چیزوں کو کھول کر آپ حضرات کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں، میں صرف آپ لوگوں کے دل و دماغ کو کھولنا چاہتا ہوں۔ نکاح کے موقع پر اور رشتے کے موقع پر ہم سب کی توقع یہ ہوتی ہے کہ ہمارا رشتہ اچھی لڑکی سے ہونا چاہیے، ہمارا رشتہ نیک صالح لڑکی سے ہونا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، جب آپ کو لڑکی مل گئی، رشتہ مل گیا، نکاح قریب ہے کہ نکاح ہو گیا، تو ایسے موقع پر اتنی برائیاں کی جاتی ہیں، اتنی برائیاں کی جاتی ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ ان برائیوں کا کبھی آپ نے یہ سوچا کیا اثر پڑے گا؟ کبھی آپ نے سوچا کیا اثر پڑے گا؟ لڑکی چاہیے دیندار، لڑکی چاہیے صوم و صلات کی پابند، اور لڑکی چاہیے باحیا با کردار۔ لیکن میرے دوست اور بھائیوں، آپ اندازہ لگائیں، جو آپ نے برائیاں کی ہیں نکاح سے پہلے، جو آپ نے ریاکاری کی ہے نکاح سے پہلے، جو آپ نے خوب ڈھول باجا بجایا ہے، وہ برائیاں میرے دوستو بھائی، آپ اندازہ لگائیں کہ ان برائیوں کا نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے، ان برائیوں کا نتیجہ کہاں تک پہنچتا ہے، پھر ان برائیوں کا اثر کہاں پڑتا ہے۔ آپ نے سوچا نکاح بھی ہو گیا، رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد جب لڑکی آ جاتی ہے، 2-4 روز تک پھر وہ پروگرام ہوتے ہیں جو دنیا کو دکھلانے کے لیے کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، ریاکاری کے لیے کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد میرے دوست اور بھائیوں، پھر لڑکی اور لڑکوں میں پھر بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ کس بنیاد پہ ہو رہا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ کس بنیاد پر ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ آپ نے جو وہ برائیاں کی تھی، کہ جو بگاڑ اور میاں بیوی کے اندر تفریق اور جدائی ہو رہی ہے، طلاقیں واقع ہو رہی ہیں، وہ کس بنیاد پر ہو رہی ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس اور شیطان یہ سمندر کے اوپر اپنا تخت لگا کر بیٹھتا ہے، اپنا تخت لگا کے بیٹھتا ہے، اور جو اس کے چیلے ہوتے ہیں، جو اس کے چیلے ہوتے ہیں، جو اس کے کارندے ہوتے ہیں، جتنے بھی چیلے ہوتے ہیں، جو اس کی ہدایات پر اور اس کے ماننے والے، اس کی ہدایت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام چیلے اور وہ تمام کے تمام لوگ، شیطانوں کے چیلے، ابلیس کے چیلے ایک جگہ اکٹھے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے کارندوں سے پوچھتا ہے
اور ان کی رپورٹیں طلب کرتا ہے اور ان کی کارکردگی پر رپورٹیں پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنے خطے میں کیا کام انجام دیا اور آپ نے اپنے علاقے میں کیا کیا کام انجام دیے. یاد رکھو مسلمانوں، ایک ابلیس اور ایک شیطان اپنے تخت پر بیٹھ کر